بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے، دیکھیے کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 41 ہے، باب البیع الفاسد کے بیع الفاسد کے کچھ مسائل. ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے زق اور ایک لفظ ہے سمن. سمن کے معنی گھی، سمن کے معنی کیا ہے؟ گھی. اور زق کے معنی جو ہے جس برتن میں گھی ڈالتے نا اس کو بولتے ہیں زق. عام طور پہ اس کا ترجمہ مشکیزہ کرتے ہیں، لیکن مشکیزے میں گھی نہیں ڈالتے. اردو میں جس میں گھی ڈالتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کپی بولتے ہیں. چھوٹی رہی تو کپی، بڑا رہے تو کپا. ہم لوگ کپا حیدرآباد میں کس کو بولتے ہیں؟ کوئی ڈھیر کو بولتے ہیں. ہاں، یہ وہ نہیں ہے، گھی کا برتن، گھی ڈالنے کا برتن. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گھی ڈالنے کا برتن خریدا تو گھی الگ نکال کے نہیں خریدتے تھے. کہتے کسی زمانے میں وہ گھی ایک میں جماتے تھے، وہ وہی جمے ہوئے گھی کے برتن کو وزن کر کے دے دیتے تھے. بولو جی دے. اب مثال کے طور پر یہ ہوا قصہ کہ جو ہے رحمت اللہ میاں جا کے وہ گھی والی سے گھی خریدے. اس سے سمجھ میں آ گیا نا؟ گھی والے سے نہیں، ہاں گھی خریدتے، کیونکہ وہ جو ہے دودھ والی، مرچی والی، ہلدی والی، ایسے ہی گھی والی رہتی گاؤں میں. تو اس سے گھی خرید، وہ بیچاری کیا کری معلوم ہے؟ اس کو وزن کر کے گھی کے ساتھ، کس کو؟ ڈبے کو، برتن کے ساتھ جو ہے دے دی. اب وہ برتن وزن کرے تو کتنا تھا؟ 15 ریتل تھا. کتنا تھا؟ 15 ریتل تھا. ہو گیا نا؟ تب انہیں لے لیا جا کے، جو ہے وہ گھی اپنے برتن میں یا گھر کے مرتبان میں نکال لیا، نکال کے لا کے واپس لا کے دے رہا انہیں. پھر اب اس کو وزن کرے تو جو ہے وہ کتنے ریتل کا ہے؟ اب خالی 10 ریتل کا ہے. تو کیا مطلب رہیں گا اس کا؟ 5 ریتل گھی ہے، بقیہ 10 ریتل کا جو صرف ڈبہ ہے. تو اس کے کہنے کے ان دونوں کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ 5 ریتل گھی کی قیمت ادا کرنا ہے ان کو. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ گھی والی بول رہی کہ نہیں بھائی، یہ برتن میرا نہیں ہوتا، یہ برتن کوئی اور ہے. میرا جو برتن تھا وہ صرف 5 ریتل کا تھا. کیا بول رہی انہیں؟ تو کیا مطلب ہوا؟ 5 ریتل کا برتن، 10 ریتل گھی. 10 ریتل کے پیسے دینا ہے آپ میرے کو. کون بول رہا ہے؟ گھی والی. انہوں بول رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ وہی ہے، وہی یہی برتن وہ ہے جو تم مجھے دیے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بولو جی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ گھی صرف 5 ریتل کا تھا، اس کا دعویٰ کتنا ہوا؟ 10 ریتل کا گھی ہوا. اب یہ جھگڑا پیدا کیسا ہوا؟ برتن کے تعلق سے پیدا ہوا ہے. جھگڑا کیسے پیدا ہوا؟ انہوں بول رہے ہیں، خریدار بول رہا ہے کہ برتن اسی کا ہے، بائے بول رہا ہے کہ برتن جو ہے یہ نہیں ہوتا میرا، کوئی اور برتن تھا جو ہلکا تھا، وہ ہلکا برتن لا کے دے دو. پھر جو ہے اور یہ جتنا برتن ہوگا، پہلے جو ہم جتنا تولے تھے اس حساب سے برتن کا وزن کم کر کے بقیہ جو ہے تم گھی کے پیسے دے دو، ایسا بول رہا. تو اب دونوں میں جھگڑا ہوا. گواہ کسی کے پاس نہیں. گواہ عام طور پہ خریدو کوئی آدمی گواہی کو لے آتا کیا؟ وہ برتن پہچاننے کے واسطے. گواہی کسی کے پاس نہیں، دونوں میں جھگڑا ہو رہا. تو کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو میں بار بار یہ بول چکا ہوں، جب دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، گواہ کسی کے پاس نہ ہو، تو منکر کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے. کس کا قول کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ مدعی کون ہے؟ ہاں، مدعی وہ ہے، انکار کرنے والا انہیں ہے یہاں پر، لہذا ان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. کیسے منکر ہے انہیں؟ 2 صورتوں میں. ایک تو یہ ہے کہ اگر جھگڑا ان دونوں کے درمیان جو ہے برتن کے تعلق سے ہو، دونوں کے درمیان جھگڑا برتن کے تعلق سے ہو، تو برتن کا دعویٰ جو ہے اس کا ہے کہ یہ میرا برتن نہیں ہوتا. اور بائے کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرا برتن نہیں ہے. بیچنے والے کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ میرا برتن نہیں ہے. تو اس کو گواہ پیش کرنا پڑتا. گواہ تو اس کے پاس ہے نہیں، گواہ جب اس کے پاس نہیں ہے تو منکر کے قول کا اعتبار رہے گا. اور جھگڑے میں قسم کے ساتھ اعتبار ہوتا ہے. ایسے معاملات میں قسم کے ساتھ اعتبار ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس کو ہم اس کا اعتبار کریں گے، یا اس کو ہم قیاس کریں گے غاصب پر، امین پر یا ضامن پر. غاصب، امین یا ضامن. غاصب کس کو بولتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی کی چیز لے کے چلا گیا، جیسے تمہاری چیز جو ہے کوئی آدمی تمہارا فون لے کے چلے گیا، انہیں ہے غاصب. بعد میں جب جھگڑا ختم نہیں ہوا، بعد میں جو عدالت میں پہنچے کرے تو عادل صاحب بول دیے کہ بھائی تم لا کے تمہارا ان کا فون دے دو. انہوں لا کے ایک فون دیے، انہیں بول رہا یہ میرا نہیں ہوتا. کون بول رہا؟ انہیں بول رہا وہ یہ میرا نہیں ہے. تو پھر گواہ پیش کرنا پڑتا آپ کو. وہ نہیں ہے سو گواہ پیش کرنا پڑتا. گواہ پیش نہیں کر سکے تو انہوں جو دے دیا وہ خاموش لے لینا پڑتا. آیا سمجھ میں؟ تو غاصب کے معاملات میں کیا ہوتا ہے؟
غصب کرنے والا جب یہ نہیں مالک جب یہ کہے کہ یہ وہ چیز میری نہیں ہے، مالک یہ کہے وہ چیز میری نہیں ہے تو گواہ پیش کرنا پڑتا. گواہ جب اس کے پاس نہیں ہے تو غاصب جو لا کے دیا ہے اسی کو لے لینا پڑتا ہے. ہاں اسی طرح پہ امین کس کو بولتے ہیں؟ کوئی آدمی جو ہے کس کے پاس امانت رکھا، ودیعت رکھ کے چلا گیا. جیسے ان کے پاس جو ہے کوئی آدمی لا کے جو ہے اپنی ایک کتاب رکھ دیا، کتاب کا نام تو معلوم ہے، چلے گیا. پھر اس کے بعد آگے بولا میری کتاب دے دو، انہوں اٹھا کے کتاب دی، انہوں نے بولا یہ نہیں ہوتی میری، یہ میری کتاب نہیں ہے. تو انہیں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے تو اس کو گواہ پیش کرنا پڑتا. اب انہیں گواہ پیش نہیں کر سکا تو کیا کرنا ہے؟ پھر انہوں جو دے دیے خاموشی سے لے لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پہ جو ہے ضامن کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی آدمی جو ہے کسی چیز کا ضامن بن گیا. اب ضامن جس چیز کا بنا تھا انہیں وہ چیز لا کے دے رہا ہے، تو جو مالک ہے اس کا، جو مالک ہے. امین میں ضامن میں فرق کیا رہتا ہے؟ امین تو امانت رکھتا لا کے، انہیں محفوظ رکھتا ہے، اور ضامن یہ ہوتا ہے کہ انہیں ذمہ دار بن جاتا ہے، کسی کا ذمہ دار بن جاتا ہے. جیسے جو ہے خرید و فروخت کے معاملے میں ہو، خرید و فروخت کے معاملے میں مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے کسی کوئی چیز بیچے ہیں، آپ کسی کوئی چیز بیچے ہیں، بیچنے کے بعد انہیں کیا کرا؟ وہ چیز پہ قبضہ نہیں کرا، پیسے وغیرہ ادا کر کے بول دیا دیکھو بھائی یہ چیز ابھی آپ کے پاس ہے تو میں تھوڑی دیر کے بعد آ کے لے کے جاتا ہوں. تو آپ اس وقت ضامن ہوئے، ضامن کے امین نہیں ہوئے. امین نہیں ہوئے. کیوں امین کیوں نہیں ہوئے؟ بولو میاں. امین جو ہے لے کے انہوں دے تو امین رہتے تھے، لے کے نہیں دیے نا، چیز پہ قبضہ ہی نہیں کرے. آیا سمجھ میں؟ ہاں. اگر بائے سے مشتری نے چیز پہ قبضہ نہیں کر لیا تو بائے کی ذمہ میں ہے وہ چیز، کیا بولتے ہیں اس کو؟ آیا نا سمجھ میں؟ اسی طرح خیار شرط وغیرہ میں اگر خیار شرط میں مشتری لے کے چلا جاتا ہے تو مشتری کے ذمہ میں ہے، مالک نہیں بنا انہیں ابھی، کیونکہ بائے نے جب ذمہ خیار لیا ہے تو مشتری مالک نہیں بنتا. آیا نا سمجھ میں؟ اسے بڑے پڑھے نہیں پڑھے خیار شرط میں؟ تو اس وقت مشتری کے ذمہ میں رہتی. تو ذمہ میں بھی کس کے قول کا اعتبار رہتا ہے؟ منکر کے قول کا اعتبار ہے. جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں رہتا. اب سمجھو تمہارے پاس خرید کے انہیں جو ہے رکھ کے چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے واپس آتا آپ دے رہے تھے، تو یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ لڑ رہا ہوں یہ وہ چیز نہیں ہوتی، میں جو خریدا تھا وہ دوسری تھی. تو اس وقت گواہ پیش کرنا پڑتا. اگر کوئی گواہ ہے تو ٹھیک ہے، گواہ نہیں ہے تو انہیں جو دیے لے لینا خاموش. آیا سمجھ؟ تو ایسے ہی یہاں پر بھی کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. گھی کے جھگڑے میں مشتری جو خرید کے لے کے چلا گیا، واپس لا کے جب دے رہا تو انہیں تولے تو کیا ہے؟ برتن 10 ریتل کا ہے، ٹوٹل 15 ریتل تھے. پہلے دیتے وقت میں کتنے تھے؟ 15 تھے. اب برتن کتنے کا ہے؟ 10 کا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ 5 ریتل کا گھی تھا. سمجھ میں آ گیا؟ 5 ریتل کا گھی ہے. تو گھی والا بول رہا، بھائی بول رہا کہ نہیں بھائی وہ 5 ریتل، وہ میرا برتن دوسرا تھا، وہ بالکل ہلکا تھا، 5 ریتل کا تھا، تم اتنا بڑا وزن برتن لا کے دے رہے ہیں میرے ہاتھ کو، اور جو ہے بقیہ گھی کے پیسے دو بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بول رہا ہوں، نہیں بول رہا. ہاں. تو اس وقت کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا؟ منکر کے. کون ہے منکر؟ مشتری ہے. چلیے وہی ہے سبق. اب عبارت دیکھو غور سے. کہاں ہے؟ وَمَنِ اشْتَرَىٰ سَمْنًا، اور جس آدمی نے خریدا گھی، فی زقن برتن میں، بول فرد الظرف، اس نے برتن لا کے رد کر دیا. ردا مانے لوٹانا، ظرف مانے برتن. زق بول کے خاص طور پہ گھی کے برتن کو استعمال ہوتا ہے. عربی کی خصوصیت ہے معلوم نہ ہے، ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. بلکہ شراب کے لیے تو ہر جگہ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. دوستوں میں پی جانے والی شراب کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور گھر میں پی جانے والی شراب کا الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. باہر پیے تو الگ، اندر پیے تو الگ، رات میں پیے تو الگ. ہاں ان کے پاس کمی نہیں الفاظ کی. تو جس آدمی نے خریدا گھی کو برتن میں، یعنی گھی کے برتن میں، فرد 10 ظرفا، تو اس نے لا کر ظرف واپس کر دیا. وہ خریدار وہ ہوا 10 ارطال، اور وہ 10 ریتل کا تھا، خالی برتن 10 ریتل کا تھا. فقال البائع، بائع نے کہا الزق غیر هذا، زق اس کے علاوہ ہے، یہ نہیں ہے بول رہا. کیا بول رہا؟ یہ برتن نہیں تھا میں دیے سو، کوئی اور تھا. وہ ہوا 5 ارطال، اور وہ کتنا تھا؟ 5 ریتل کا تھا. تم اتنا وزن برتن لا کے دے رہے. سمجھ میں آ گیا؟ فالقول قول المشتری، تو بات مشتری کی بات مانی جائے گی. بات مشتری کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مشتری خود منکر ہے. لأنه، اس لیے کہ ان اعتبر اختلافا، اگر اس اختلاف کا اعتبار کیا جائے، فی تعیین الزق، برتن کی تعیین میں، فی تعیین الزق المقبوض، مقبوضہ برتن کی تعیین میں. یہ اختلاف کس بارے میں ہو رہا؟ اس برتن کے اختلاف کے بارے میں ہو رہا نا. تو مقبوضہ برتن کی تعیین کے بارے میں، فالقول قول القابض، تو قول قابض کا قول مانا جائے گا. کب؟ گواہ نہ ہو تو. اگر انہیں گواہ پیش کر دیا تو اس کی بات کا اعتبار ہے. زمینن کانا او امینن، چاہے وہ ضامن ہو یا امانت دار ہو.
ضامن مطلب یہ کہ غاصب ہے یا خریدار ہے اور بائع اس وقت رکھا ہوا ہے تو اس وقت انہیں کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے. اور امانت دار کا مطلب یہ کہ لا کے امانت رکھے تو. اچھا، یا دوسرا اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں اختلاف کس بارے میں؟ قیمت کے بارے میں، گھی کی قیمت کے بارے میں. مثال کے طور پر اگر گھی کی قیمت جو ہے 1 ریتل کو 100 روپے مانا جائے، 1 ریتل کو تو 5 ریتل کے 500 ہوتے. اب انہیں بولنے کا کیا ہے، وہ 10 ریتل تھا برتن، جب 5 ریتل کا ہو تو گھی کتنے ریتل کا ہو گیا؟ 10 ریتل کا ہو گیا. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو 1000 روپے ہوتے بلکہ بول رہا ہوں انہیں، تو بائے بول رہا 1000، مشتری بول رہا 500. تو اس وقت کس کی قیمت کا، کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اب اس سے ہٹ کر ایک عام چیز میں جو ہے دونوں ایک کاروبار کر لیے، تم دونوں میں ایک چیز بیچے ایک چیز خریدے، بیچنا خریدنا ہو چکا، ایجاب و قبول ہوا. اس کے بعد جب پیسے دینے واسطے انہوں نکالے 500، انہوں بول رہا ارے 500 کا میں 1000 روپے بولا تھا، 1000 دو. بے ہو جانے کے بعد 1000 دو انہیں بول رہا، تو انہیں بول رہا نہیں نہیں 1000 کی بات ہی نہیں، 500 کی بات ہوئی. انہیں بول رہا اور گواہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو کس کے قول کا اعتبار کیا جائیں گے اس وقت میں؟ مشتری کے قول کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ بائے جو ہے 500 سے اضافے کا دعویٰ کر رہا، 500 کے اور مشتری وہ اضافے سے منع کر رہا ہے. تو جو منع کر رہا ہے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جبکہ دعویٰ کرنے والے کے پاس نہ ہو. یہ بولنا ضروری ہے. اور اگر اعتبار کیا جائے وَإِنْ اختلافاً فی الثمن، اور اگر اعتبار کیا جائے سمن کے اختلاف کا، سمن مانے گھی، یا تو برتن کے اختلاف کا اعتبار ہو سکتا ہے یا گھی کے اختلاف کا اعتبار ہو سکتا ہے. گھی کے اختلاف کا مطلب کیا ہوا؟ انہیں دعویٰ کریں گا کیا کہتے ہیں، بائے دعویٰ کریں گا کہ وہ 10 ریتل تھا، گھی 10 ریتل تھا، اور مشتری انکار کر رہا ہے 10 ریتل ہونے کا، 5 سے آگے کا انکار کر رہا ہے، بولے 5 سے انکار کر رہا ہے. فہو فی الحقیقت اختلاف فی الثمن، تو وہ حقیقت میں ثمن کا اختلاف ہے. مبی کا اختلاف در حقیقت کس کا اختلاف ہے؟ ثمن کا اختلاف ہے. یعنی یہ کہ بائے کہہ رہا ہے کہ تم پر 10 درہم لازم ہے، نہیں 5 درہم لازم ہے. فیکون القول قول المشتری، تو قول مشتری کا قول کا اعتبار کیا جائے گا لأنه ينکر زیادت، اس لیے کہ وہ زیادتی کا انکار کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.